يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوه عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. اللہ تعالیٰ کو تمہارے عذاب دینے سے کیا فائدہ ہوگا اگر تم شکر گزار بندے بنو اور رحمت کی مانگے. اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور جاننے والے. اللہ تعالیٰ بری بات کے راضی کرنے کو پسند نہیں کرواتے مگر اس پر ظلم ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے. اگر تم کوئی خیر ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ یا برائی سے درگزر کرو بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے معاف کرنے والے قدرت والے. پچھلے آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ ہوا تھا, ان کے اعمال کا ذکر ہوا اور اسی طریقے پر کہ منافقین کا مقام کیا ہے اس کا بھی تذکرہ ہوا. یعنی منافقین کے اعمال کے اعتبار سے کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست کھڑے ہوتے ہیں, نماز میں پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں, اللہ کو یاد کرنے کا موقع ہوتا ہے تو اس کے بھی سستی کرتے ہیں, تھوڑا بہت یاد کرتے ہیں. اور وہ ایمان کے اعتبار سے جو ہے نہ صحیح راستے پر ہے اور نہ غلط راستے پر ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ خود پریشان ہے کہ کون سے راستے پر ہم چل رہے ہیں, نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے. اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہوا کہ منافقین کے مقام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ منافقین جو ہے جہنم کے بالکل ہی پچھلے طبقے کے اندر ہوں گے. البتہ منافقین میں سے ہو یا کوئی صاحب ایمان بھی ہو, اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے اپنے آپ کی اصلاح کر کے اللہ سے توبہ کر دیں, اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے ان لوگوں کی مدد کرنے والا ہے. تو اسی کے بارے میں اس کے نام ہے. تو یہاں پر اسی بات کا اظہار ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ بندوں کو پیدا کیے ہیں کامیاب بنانے کے لیے, بندوں کو پیدا کیے ہیں اس کے لیے کامیاب بنانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے جو ہے کامیاب ہو جاتے ہیں. اب کامیاب کب ہوں گے تو جب اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں گے, اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو وہ کامیاب. اگر وہ طریقہ چھوڑ دیں گے تو ایسی وہ ناکام ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بتائے وہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنائے ہیں اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی متعلق تعمیرات, ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کو قدرت تعمیرات ہے. ایمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور تم لوگوں کے اللہ نے پیدا کیا ہے, لیکن ایمان سے اللہ راضی ہے اور تم لوگ سے اللہ راضی نہیں ہے. واللہ یقبل اقرار بالکفر وتشکرون اللہ تعالیٰ نے رسول کے دعوت ارشاد فرمایا کہ اپنے موقعوں سے اللہ تعالیٰ خود کو پسند نہیں کرتے. اللہ کے نافرمان بندے ہو جائے اللہ ان کو ہی پسند نہیں کرتے. اگر تم شکر گزار کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگے. یہاں شکر سے مراد یہ ہے کہ ایمان لانا ہی مراد ہے. اللہ پر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کریں گے اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ بدلہ بھی دیں گے. تو اسی کے مطابق یہاں پر بدلنا ہے ہمارے معلوم ہوں کہ افراد کو شکر تو اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوگا, کیا ملے گا, ان کو عذاب دے دیجیے. ان کو عذاب دینے سے کیا فائدہ ہوگا, کیا فائدہ ملے گا. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہے, تمہارے لیے بہتر ہے. تو چنانچہ دیکھو کہ منافقین کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ
मुनाफिकीन जो है वो ज़ाहिर तो ईमान लाए और लेकिन अल्लाह ताला से दफाबाजी करने की उन्होंने कोशिश की। अल्लाह ताला ने उनके साथ भी दफाबाजी का मामला किया। बड़े का मामला जो बड़े का मामला की बात जो है कि उनका मकाम क्या है वो आखिरत के अंदर अल्लाह ताला ने उठाकर रखा है। जरूर जरूर सीधे जहन्नम के अंदर ही आके उनके ठिकाना जहन्नम ही होगा, उसके अलावा कोई और ठिकाना नहीं होगा। तो इसके एतबार से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग भी अगर शुक्रगुजारी करते और आगे आगे अल्लाह ताला हर शख्स के अमल के एतबार से उसके कदरदान है। शादी जमाने में क्या है, शुक्र करने वाला नहीं, अल्लाह शुक्र क्या करेंगे, बंदे शुक्र करने वाले हैं। तो यहाँ पर बंदे क्या करेंगे, अल्लाह बंदों के अमाल की कदरदान है, उनकी कदर करेंगे और उनके हर अमल को अल्लाह ताला जानते हैं, उनके हर अमल को अल्लाह जानते हैं। तो इसके एतबार से हम सबको भी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म अल्लाह ताला हमको दिए हैं तो उसको बजान बसौर से कबूल करके उन्हें दिल और जान से कबूल करके अल्लाह को मान कर चलेंगे तो अल्लाह ताला हमारे हर अमल के कबूल करके हमको जरूर बता देंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आगे बढ़ा रहे तो देखो उनके मुनाफिकीन का तज़किरा हुआ, उनकी बुराइयों का तज़किरा हुआ, उनके द्वारा अमल बताए गए ना। क्या बताएंगे कि लोग नमाज नहीं पढ़ते, पढ़ते भी हैं तो सुस्ती की बात करते हैं और उनके बुरे अमाल हैं, अल्लाह को याद नहीं करते और याद भी करते हैं तो दिखावे भी करते हैं। हर अमल होता है इसी तरीके पर होता है। तो इस आयत के अंदर जो आगे जो छठा पारा शुरू हो रहा है उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये बताया कि कोई भी बंदा बुरे अमल का उससे दूर हो जाए और वो अपने ज़बान से हो या अपने अमल से हो उसका बुरा अमल जारी हो जाए, अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करते। बुरे अमल को जाहिर करना भी पसंद नहीं करते और बुरे कौल को भी जाहिर करना भी पसंद नहीं करते। बुरे कौल से थोड़ा अल्फाज हमारी समझ के एतबार से जो है किसी को गाली देना, किसी को बुरा भला कहना, किसी की गिबत करना और किसी की चोरी करना, ये सब बुरे अमल के अंदर आते हैं। कोई भी बुरा अमल जो जाहिर हो जाए अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह को पसंद नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि भाई जब अल्लाह को बुरे अमल, किसी के बुरे अमल को जाहिर करना या किसी के बुरे कौल को जाहिर करना ये अल्लाह पसंद नहीं है, तो फिर मुनाफिकीन का तज़किरा करके मुनाफिकीन को अल्लाह ताला ने उनके बारे में बुराइयाँ बयान की हैं। सवाल पैदा होता है, इंसान होने के नाते हमारे अंदर भी सवाल पैदा होता है। उनके बारे में बताया गया कि लोग नमाज पढ़ते हैं तो दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उनके बुरे अमल को जाहिर किया गया। जवाब ये है अल्लाह ताला ने इसी आयत के अंदर एक और जुमला लाए हैं, इल्ला मज़लूम, अगर जो मज़लूम हो, इस पर जुल्म किया गया हो। और क्योंकि ये जालिम लोग हैं, मुनाफिकीन जो है जालिम लोग हैं, अपने अमल के जरिए से ये खुद को तो जुल्म करते ही हैं और लेकिन दूसरों पर भी जुल्म करते हैं, दूसरों पर भी जुल्म करते हैं। दूसरों पर जुल्म करने से मुराद क्या है कि ये लोग जो हैं अपने अमल के जरिए से ये दिखाते हैं कि भाई अल्लाह की इबादत करना कभी जरूरी नहीं है, इबादत करें तो भी इसी तरीके पर सरसरी तौर पर करने से भी चल जाता, अल्लाह राज़ी हो जाता। तो अपने अमल के जरिए से लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी सूरत में वो जाती है क्या हुए, जालिम हुए, ये जालिम हुए। अब जब जालिम का तज़किरा आता है इसके अंदर भी आता है ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुरे आमाल को, बुरी बातों को जाहिर करना ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन जो है वो जालिम है। ऐसी सूरत में दूसरों को उसके जुल्म से बचाने के लिए उसका तज़किरा करने में कोई गुनाह नहीं है। दूसरों को उसके जुल्म से बचाने में या उसके जुल्म की हकीकत को जाहिर करने में कोई बुरा नहीं है। इसी एतबार से अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के बुरे अमाल को जाहिर करके ईमान वालों को उनसे बचने की तालीम दी है।
کہ ان جیسے اعمال تم نہ کرو، ان جیسے حالات تمہارے اندر پیدا نہ ہو جائے، تم اچھے بنو اور اچھے بننے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور تم کو انعام ملے گا۔ اور دوسری بات اس کے اندر علماء نے جواب بھی دیا ہے کہ بھائی کہ یہاں پر منافقین کا تو تذکرہ ہوا، لیکن اس میں کسی کا نام نہیں لیا گیا، کسی کا نام نہیں لیا گیا۔ اور جب کسی کا نام نہیں لیا جاتا ہے تو اس کی صورت میں وہ برائی کے حکم میں نہیں آتا اور غیبت کے حکم میں نہیں آتا۔ البتہ ان کے اعمال کا ذکر ہوا ہے کہ بھئی یہ اس طریقے پر لوگ ہوتے ہیں، اس طریقے کے اعمال کرتے ہیں، ان اعمال سے تم بچے رہو۔ اس لیے حدیث کے اندر بھی آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منافقین کے بارے میں، ان کی علامتوں کے بارے میں ظاہر کر کے یہ فرمایا ہے کہ بھائی منافقین کی فطرت یہ ہے جب اطاعت کا سر کر دیا، جب بات کرے تو جھوٹ کہتا ہے، یہ عادت ایمان والے میں نہیں ہوتی۔ اذا وعدہ اخلف، جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے پر جو ہے منافق آدمی جو ہے کہ وہ کوئی بھی جب بات کرتا ہے تو جھوٹ ہوتا ہے، اور اسی طریقے پر کسی سے بات کرنے پر آ جائے تو جھگڑے کے علاوہ اس کی کوئی صورت نہیں، تو جھگڑے کے اندر ہی لگا ہوا رہتا ہے۔ تو ایمان والا اس طریقے کے اعمال نہ کرے۔ اس لیے ہر جگہ پر منافقین کی علامتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کر کے بتا دیے۔ تو میرے ہاتھ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتائے ہیں لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، کسی بات کا جو برا عمل ہوتا ہے وہ برا عمل کسی کا بھی وہ ظاہر ہو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، گالی گلوچ اختیار نہ کریں، اور اعمال کے اعتبار سے بھی برے اعمال اختیار نہ کریں اور جھگڑا وغیرہ نہ کریں۔ البتہ کوئی آدمی ہم پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے ظلم اور زیادتی کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کسی کے ظلم اور زیادتی کو بیان کرنا بھی غیبت ہے اور غیبت بھی اللہ کو ناپسندیدہ ہے، تو بھئی بات یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے یہ غیبت نہیں ہوتی، یہ غیبت نہیں ہوتی بلکہ اظہار خیال ہوتا ہے اور اظہار حقیقت ہوتی ہے کہ بھائی اس سے بڑا آدمی نے اس پر ظلم کیا ہے اور اس ظلم کی حقیقت کو میں اپنے بادشاہ کے سامنے اظہار حقیقت کرتا ہوں یا اپنے حاکم کے سامنے اظہار حقیقت کرتا ہوں۔ اور یہ دیکھو اگر لوگوں کے سامنے اس کا ظہور ہو جائے، لوگوں کے سامنے اس کی ظلم کے بارے میں تذکرہ کرے تو بھی تو مطلب یہ ہوگا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ظالم آدمی ہے تو اس سے بچے رہنا، اس سے بچے رہنا، میں نے اس کے ساتھ معاملہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تم بھی اس کے ساتھ معاملہ کرو گے تو تم بھی کیا ہو جائے گا، تم بھی مظلوم ہو جاؤ گے۔ اور یہاں پر ایک اور حدیث یاد رکھیں کہ ظالم آدمی اس وقت تک ظالم ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ مظلوم آدمی اس پر زیادتی نہ کرے۔ اگر مظلوم آدمی اس پر زیادتی کر دیتا ہے تو اب یہ مظلوم ظالم بن جائے گا اور ظالم مظلوم ہو جائے گا۔ معلوم کے طرف تک یہ مظلوم کہ جب تک کہ اس پر مظلوم آدمی اس تک اس پر زیادتی نہ کرے۔ جیسے مثال کے طور پر مثال بھی سن لیجیے، مثال یہ ہے کہ کوئی آدمی ہم کو 4 باتیں کہا گاڑی کے اعتبار سے، ہم نے جواب کے اندر اس کو 4 باتیں ہی کہہ دیے تو اس صورت میں کہ وہ برابر سرابر ہو جائے گا، برابر سرابر ہو جائے گا۔ ہم نے اس کے بجائے اس نے تیری ماں کی کہا، مثال کے طور پر ہم نے تیری ماں کی کہا تو اس صورت میں ہم کیا ہو جائیں گے، زیادتی کرنے والے ہو جائیں گے، ہم ظالم ہو جائیں گے، وہ مظلوم ہو جائیں گے۔ اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل کو سیکھنے بھی والے ہیں اور جاننے بھی والے ہیں۔ اور یاد رکھیں آگے یہ بھی بتا رہے کہ جو بھی خیر کا عمل تم کرو گے یا اس کو ظاہر کر کے کرو گے تب بھی اللہ جان لیں گے، اور تم اس کو چھپ کر کرو گے تب بھی اللہ اس کو جان لیں گے۔ البتہ یاد رکھیں اور ایک بات یہاں پر بتا رہے ہیں، اگر کوئی آدمی تم پر زیادتی کرتا
کرتا ہے اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والوں کو پسند بھی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عادت بھی ہے درگزر کرنا، اللہ تعالیٰ کی عادت بھی ہے درگزر کرنا ہے۔ بندوں سے بہت سارے اعمال جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی ہیں، لیکن پھر کیا کرتے ہیں، ان کو نظر انداز کرتے ہوئے چلتے ہیں، اور جب ظلم زیادہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرماتے ہیں۔ تو میرے حال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم خیر، کوئی بھی کام تم ظاہر کرو، یہاں پر خیر سے مراد نیک عمل تم ظاہر کرو گے اور تم یا چھپ کر کرو گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو ظاہر کر کے ہی رکھیں گے، چھپ کر کرو گے تو بھی ظاہر کر، یاد رکھیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ چاہے بندہ نیک عمل ہو یا برا عمل ہو، اتنا ہی وقتی طور پر کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ایک نہ ایک دن ظاہر ہو کر رہے گا۔ ہوتے نا کہ 40 دن کا چور جو ہے ایک نہ ایک دن پکڑا جائے گا، ضرور پکڑا جائے گا، چاہے چوری جو ہے چھپتے چھپتے کر رہا ہے لیکن ایک نہ ایک دن اس کا برا عمل ظاہر ہو کر رہے گا۔ اور اسی طریقے پر ایک عمل بھی اگر بندہ کہ کسی کوٹڑی میں رہ کر بھی کرے گا تو ایک نہ ایک دن اس کا ایک عمل ظاہر ہو کر رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ میں سناتا ہوں، اس کے بعد بات میں ختم کرتا ہوں۔ امام زین العابدین جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں لکھا ہے تو چھپ کر ایک بوڑھیا عورت کی خدمت کیا کرتے تھے، رات کے وقت میں خدمت کیا کرتے تھے، حالانکہ کیونکہ وہ سادات کے خاندان سے تھے اور ان کے خادمین وغیرہ بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے کہ یہ اپنے ثواب کے لیے جیسا کہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کی خدمت کی، چھپ کر جا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک بوڑھیا عورت کی خدمت کی ہے، حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی ایک بوڑھیا عورت کی خدمت کی ہے۔ تو اسی طریقے پر واقعات میں جب واقعہ میں لکھا ہوا ہے بوڑھیا کی سب چیزوں کے جو وہ نامنا ہوتی تھی اس کا کوئی انتظام کرنے والا نہیں تھا کہ حضرت جاتے تھے رات و رات اس کا مشکلہ وغیرہ جو بھی ضروریات کے اعتبار سے جو بھی ضروریات ہوتی تھی ان کو پورا کرتے تھے پھر واپس آ جاتے تھے۔ اور جب حضرت کا انتقال ہو گیا زین العابدین کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے کھاتے پر جو ہے مشکیزے کے یعنی کھڑا اتنا اٹھانے کے نشانات پڑے ہوئے، لوگ تعجب ہوئے، اب تو مقدام موجود تھے، ہم نے حضرت نے کب یہ مشکلہ اٹھایا ہے، تو اس پر لوگوں کو معلوم ہوا جب وہ بوڑھیا روتی ہوئی آئی میرا خدمت گزار، کیونکہ حضرت اس کے سامنے بھی جاتے تو اپنا نام ظاہر نہیں کرتے کہ کہتے تھے کہ بوڑھیا میری ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، نام سے کیا مطلب ہے، ہم بھی ضرورت کو پورا کرتے، بس اس طریقے پر کہتے وہ آ جاتے تھے۔ جیسے ہی حضرت کا انتقال ہوا تو وہ بوڑھیا سمجھ گئی آپ زین العابدین میری خدمت کرنے کے لیے آتے تھے، اب وہ نہیں کہیں تو میری خدمت کا کوئی کرے گا۔ تو یہاں پر جو ہے ان نے مخفی طور پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اس کو ظاہر کیا ہے۔ تو اسی طریقے پر ایک عمل ہو یا برا عمل آدمی جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جب ظاہر کرنا چاہے تو اس کو ظاہر کر کے ہی رکھ دیتے ہیں۔